اس حوالے سے جو خان صاحب نے شعر پڑھا ہے پہلے میں وہ پڑھ دوں، اس کے بعد دوسرا شعر۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ اب میں اپنی طرف سے ایک اور شعر پڑھ رہا ہوں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ خان صاحب نے واضح پیغام قوم کے نام دے دیا ہے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے۔ 24 تاریخ کو پوری قوم نکلے اور وہ پہنچے اسلام آباد، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں جو یزیدیت اور فسطائیت کا انہوں نے ماحول قائم کر رکھا ہے، جس طرح جمہوریت کو انہوں نے دفن کر دیا ہے، جس طرح آئین اور قانون کو چند لوگوں میں کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے، چھوٹی سی ایلیٹ جس کو آپ بدماشیہ کا نام کہہ سکتے ہیں، لوگ اشرافیہ بھی کہتے ہیں، وہ اشرافیہ اس لیے نہیں ہے کوئی شرافت والے کام نہیں کرتے، وہ بدماشیہ ہے بیسیکلی۔ انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ جمہوریت ختم کر دو، 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ زنی کر لو، ایک سو کارڈ جو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی پارلیمان ہے اس کو وہاں بٹھا دو، جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو مسلط کر دو، اور پھر ان کے ذریعے سے الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے حق میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا، جو 26ویں ترمیم ہوئی، جس کے خلاف آج قوم اٹھ کھڑی ہو، کیونکہ واحد فورم رہ گیا تھا وہ نظام انصاف، آج اس کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جب آج یہ حالت ہو گئی ہے تو 25 کروڑ عوام کے حقوق کو انہوں نے غصب کر دیا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا سوائے اس بات پہ کہ قوم اٹھے، لوگ اٹھیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں۔ جب عوام اٹھا کرتی ہے، خان صاحب نے فرینچ ریولوشن کے حساب سے بھی بات کی اور بھی کئی حوالے دیے، جب عوام اٹھتی ہے، جب عوام نکلتی ہے، جس طرح 8 فروری کو نکلی تھی، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ تھے یہ ہم سے سوال کرتے تھے، بلکہ آپ کے سارے میڈیا ہاؤسز میں جاتا تھا، سارے دوست جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، سوال ہوتا تھا کہ آپ کے پاس تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، آپ کے پاس نشان نہیں ہوگا، آپ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اور نہ صرف لڑے بلکہ خان صاحب نے کہا ہے جب میں کہتا تھا کہ ہم جیتیں گے، اور الحمدللہ ہم جیتے 180 سے زائد سیٹیں، اور اس کے باوجود یہ جس طرح شب خون مارا گیا، آج ہمارے پاس ایک ہی آپشن باقی بچا ہے، وہ ہے احتجاج کا۔ انشاءاللہ قوم نکلے گی، کون پرامن احتجاج ہوگا، لوگ نکلیں گے۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں، ہم یہ انوائٹ کرتے ہیں آن بہاف آف عمران خان صاحب کہ لوگ باہر نکلیں، لوگ آ کے احتجاج میں شامل ہوں، اور اس وقت تک احتجاج سے واپس نہیں ہونا جب تک کہ وہ مطالبات جو خان صاحب نے بتائے ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ کے اوپر بھروسہ ہو تو انشاءاللہ تعالی کامیابی قوم کا مقدر ہوگی۔ بہت شکریہ۔ شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان کی جو کال ہے اس کو تقریباً 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا ہے، پارٹی میں اس بارے میں یکسوئی نظر نہیں، کل سے جو مشاورت آپ کی ہوئی ہے، جو میٹنگ کی ہے اس پر ورکرز کو، لیڈرشپ کو، جو نیچے آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو کوئی لائے عمل، کوئی ترتیب نہیں بتائی گئی، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا؟ اور دیکھیں اس سلسلہ میں ہماری میٹنگز جاری ہیں، پورا کل پشاور میں بھی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ قوم کو ہم اعتماد میں لیں گے۔ خان صاحب کا پیغام ہی کافی ہے، وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، پیغام ہی کافی ہے خان صاحب کا، 24 کو نکلنا ہے، باقی جو تفصیلات ہیں کل انشاءاللہ ہم جاری کریں گے۔ بہت یہ شکریہ۔ بتائیے گا کہ جو احتجاج کے بارے میں جو کال جب آئی تھی اس کے بعد ایک آیا تھا کہ پارٹی میں بھی ڈویژن ہے، بہت سارے کوئی ڈویژن نہیں ہے، اور لوگ نہیں چاہتے کہ لوگ اس طرح احتجاج کے لیے ڈو اور ڈائی کے احتجاج کے لیے دیکھیں کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایک رائٹ کنکلوژن تک پہنچنا ہوتا ہے نا تو پھر جب کوئی پارٹی میٹنگز ہوتی ہیں ڈیموکریٹک پارٹیز میں ڈسکشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے، پھر رائٹ کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن یہ تو کال ہماری پارٹی کی تو نہیں ہے، یہ کال ہے خان صاحب کی، خان صاحب کا ایک پیغام آیا ہے اور اس پیغام پہ پوری قوم نے لبیک کہنا ہے، پارٹی نے بھی لبیک کہنا ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ آج ملاقات کے دوران پارٹی رہنما آپس میں الجھ گئے، وہ کیا معاملہ ہو؟ کون الجھا؟ ہم ہی ہیں، کوئی نہیں الجھا، سارے ہم اکٹھے ہیں۔ ہم آپس میں کوئی مذاق کر لیں، آپ تک سنجیدگی کے ساتھ پہنچ جاتی ہیں باتیں، ہم تو مذاق کر کوئی ایسی کر لیں جس کو ہم سمجھیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری وہاں فیڈ بیک جو دینے والے لوگ ہیں
وہ آپ تک پہنچاتے ہیں کہ جناب لڑائی ہو گئی. ہم سب ملاقات والے ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی کا تصور کرنے والے بھی بھول جائیں. اچھا, دو میسیجز ہیں جو خان صاحب نے دیے ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا آپ نے ڈیلیور کرنے ہیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, خان صاحب نے کہا ہے خاص کر اپنے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, پارٹی کے جتنے ممبرز ہیں, جتنے ورکرز ہیں, جتنے سپورٹرز ہیں, جو ایم این ایز ہیں, جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں, جو پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان سب کو کلیئر پیغام ہے کہ ہر شخص نے 24 تاریخ کو اس پروٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, پورا حصہ لینا ہے, اور جو پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس کو پارٹی بالکل ڈس اون کر دے گی, وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے, خان صاحب کے یہ کلیئر ورڈز تھے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس قوم نے کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر جیسا تنخواہ پہ کام کرنے والا بادشاہ بننا ہے, یا ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے جس نے انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنگ لڑی لیکن ہمت نہیں ہارا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. سو ہم نے بہادر شاہ ظفر نہیں بننا, یہ خان صاحب کے کلیئر ورڈز ہیں. ہم نے تنخواہ پہ کام نہیں کرنا اس ملک کی 2% ایلیٹ کی جو ہر چیز پہ قابض ہیں, جو آئین پہ قابض ہیں, جو قانون پہ قابض ہیں, جو اکانومی پہ قابض ہیں, جن کو لگتا ہے وہ قانون سے اوپر ہیں, وہ آئین سے اوپر ہیں, وہ چاہیں تو کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکتے ہیں, اس ملک کی پارلیمنٹ پہ قبضہ کر سکتے ہیں, اس کے اندر گھس سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آئین اور قانون سے اوپر ہیں. اگر ہم نے بہادر شاہ ظفر بننا ہے تو ان کو پھر ہم قابل قبول کر لیں, لیکن اگر ہم نے ٹیپو سلطان بننا ہے تو ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور یہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے, یہ اس ملک کے ہر اس شہری کی جنگ ہے جو آئین پہ یقین رکھتا ہے, جو بنیادی حقوق پہ یقین رکھتا ہے, جو سویلین سپرمیسی پہ یقین رکھتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں وہ پارلیمنٹ الیکٹ ہو کے آئے جو عوام کا چہرہ ہو, جو ٹرو ول آف دا پیپل ہو. یہاں پہ دو شخص میرے ساتھ کھڑے ہیں, ایک علی اعجاز بھٹر جس نے علیم خان کو شکست دی, ایک علی بخاری صاحب جنہوں نے شکست دی یہاں پہ اسلام آباد میں, لیکن وہ عوام کا اصلی چہرہ تھے, ان کو اس سے ڈپرائیو کیا گیا, ان کو نہیں آنے دیا گیا. یہی اس چیز سے ہم نے لڑنا ہے اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آئین کے لیے لڑیں, قانون کے لیے لڑیں, اور اس قوم کے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. 24 کو انشاءاللہ ہر شخص نکلے گا, انکلوڈنگ پی ٹی آئی ورکرز, سپورٹرز, لیڈرز, ٹکٹ ہولڈرز, ایم این ایز, ایم پی ایز, لیکن اس عوام نے بھی نکلنا ہے. عام آدمی نکلے گا تو چینج آئے گا اور ریولوشن آئے گا اس ملک میں.